ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان سکھایا۔ سورج اور چاند کا ایک حساب ہے۔ تنے دار درخت اور بے تنے دار درخت سب اللہ کو سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو بلند کیا، زمین میں ترازو رکھا، لہذا تم ترازو میں سرکشی نہ کرو اور ناپ تول میں انصاف سے کام لو، تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، پھر اس زمین میں میوے اگائے، پھر اس سے کھجور اگائے جس کے اوپر غلاف رہتا ہے، اور اس سے دانے اگاتا ہے بھوسے والا اور خوشبودار پھول اور درخت بھی۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن، میں نے جو چند آیتیں تلاوت کی ہے یہ سورہ رحمان کی چند آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الرحمن رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس سورت کی پہلی آیت میں الرحمن کا لفظ ہے، اسی طرف اشارہ کر کے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے سورۃ الرحمن۔ مدنیہ، یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت تلاوت کے اعتبار سے نمبر 55 ہے۔ اس سے پہلی والی سورت نمبر 54 اور یہ سورت نمبر 55 ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 97 ہے۔ نزول کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے قرآن کی 114 صورتوں میں اس سے پہلے 96 صورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ صورت نمبر 97 پر نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں آیات کی تعداد 78 ہیں۔ اس صورت میں الفاظ کی تعداد، رکوع کی تعداد 3 ہیں، الفاظ کی تعداد 315 ہیں اور حروف کی تعداد 1636 ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، اللہ نے فرمایا الرحمن، رحمان کا معنی رحم کرنے والا۔ اللہ اپنی مخلوقات پر مہربان ہے۔ مخلوقات میں بھی سب سے زیادہ اللہ انسانوں پر مہربان ہے۔ اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر انسانوں کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے تو وہ روزانہ مار کھائے۔ انسان اگر ان کو گناہوں کی سزا دیا جائے تو انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو روزانہ اپنے آپ کو پورا مکمل طور پر بچا لیتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے بے وصولیاں تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت روزانہ ہو اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے، لیکن پروردگار پردہ پوشی فرماتا ہے۔ بندوں کو اللہ روز ان کے اعمال پر پکڑ دھکڑ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نافرمانی کے بعد بندے کے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ زمانے تک اگر نافرمانی کرتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بند نہیں کرتا، اللہ پاک اس کے انعامات کو بند نہیں کرتا۔ بندے کتنے نافرمان ہیں روئے زمین پر، لیکن سب کا دانہ پانی اللہ نے جاری رکھا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ مشرک ہیں اللہ ان کو بھی کھانا دے رہا ہے، اللہ اسے بھی پانی دے رہا ہے، اللہ پاک دنیا کی نعمتوں سے اسے بھی نفع اٹھانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھ لیجئے، ہم اور آپ کتنے نافرمانی کرتے ہوں گے۔ ہم یہ ضروری نہیں کہ ہم کرتے ہیں، بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں، وہ بہت کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچا لینے کی اور بچا بھی لیتے ہیں، لیکن بہت سارے مومن مسلمان بندے ایسے ہیں جو اللہ رسول کے حکموں کی نافرمانی خوب کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نافرمانی پر اس کو نقد سزا نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا رحمان ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، اس لیے کہ اللہ پاک رحمان ہے۔
اللہ پاک نافرمانی پر انسان کو پاگل نہیں بنا دیتا، اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں چھین لیتا، اللہ پاک اس کے کان کی سماعت کو نہیں بند کر دیتا، اللہ اس کی زبان کو گونگی نہیں کر دیتا، ہاتھ پیر کو اللہ پاک توڑ کر لنگڑا للجا نہیں بنا دیتا۔ یہ رحمان ہے، الرحمن، کہ رحمان اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے زمانے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمان کی صفت یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پر آزادی سے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس اللہ کا رحم ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں کیسا ماحول تھا، ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول تھا۔ ہم آزادی سے اپنی مسجد میں سجدہ نہیں کر سکتے تھے، اپنی جگہوں پر سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمانے میں ایام کو بدلتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم ایام کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے ہی اپنی زندگی میں کیا کیا نہیں دیکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے میں ایام کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آج بیٹھنے کا موقع دے دیا ہے۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا قرآن؟ رحمان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ اصل میں یہ ایک سوال کا جواب ہے جو مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر مشرکین مکہ، قریش مکہ کے طرف سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کی 2 شکلیں ہیں، یا تو یہ اپنے طرف سے گھڑتا ہے، رات کو بیٹھ کے یعلمون تعلمون کی سیٹنگ لگاتا ہے اور صبح اٹھ کے کہہ دیتا ہے یہ قرآن ہے، یا تو یہ پھر کہ جنات اور شیاطین کے مدد سے یہ کچھ الفاظ کی سیٹنگ لگاتا ہے، آیات بناتا ہے اور پھر جا کر صبح کہہ دیتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس طرح ان کا خیال تھا۔ تیسرا خیال ان کا یہ تھا کہ دنیا میں کوئی بڑے پڑھے لکھے آدمی ہوں گے، ان کے پاس یہ چپ کے بیٹھتے ہوں گے اور بیٹھ کر سب سنتے ہوں گے اور سن کر پھر اسی طرح اپنے کلام کی ترتیب دیتے ہوں گے اور صبح کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس طرح کے سوالات قرآن میں اللہ پاک نے نقل کیے ہیں، یا نقل اگر نہیں کیے ہیں تو کسی جواب کے موقع پر مفسرین نے یہ سوال نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن نہ تو میرے نبی کا بنا ہوا ہے، نہ تو قرآن جنات و شیاطین کے مدد کا ہے، اور نہ ہی قرآن کے الفاظ میرے نبی کسی سے کچھ الفاظ سیکھ کر سیٹنگ لگاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ قرآن وہ ہے جس کو رحمان نے سکھایا ہے، اس لیے کہ قرآن یہ رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے یہ قرآن نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا ہے، قلب اطہر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو رحمان وہ ہے جس نے قرآن کس کو سکھایا؟ نبی کو سکھایا، اور نبی کے واسطے سے ہم اور آپ سیکھتے ہیں اور آئندہ سیکھتے رہیں گے۔ قرآن کریم کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بہترین لوگ ہیں۔ یہ کس نے خبر دی؟ کائنات کے سب سے بہترین شخصیت نے خبر دی ہے کہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے وہ بہترین لوگ ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کے ویران گھر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جی باہر چٹیل میدان میں کوئی گھر بنا ہوا ہے تو اس گھر میں کوئی نہیں رہتے ہیں انسان، تو اس میں بستے کون ہوں گے؟ پھر جنات اور شیاطین بستے ہیں۔ تو جس دل میں اللہ کا قرآن نہیں ہوتا ہے اس دل میں جنات اور شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مولوی صاحب کے پڑھنے کی ہی کتاب نہیں ہے، صرف یہ ہم سب کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ علماء حق کا ترجمہ اور تفسیر کے
کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے روزانہ پڑھنے کے معمولات میں، کہ جی میں ایک رکوع کی تلاوت کروں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں ہے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہے قرآن کیا۔ جب اللہ سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے تو کیا کھول کے بیٹھتے ہیں؟ قرآن کریم کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ پاک کلام کرتا ہے بندے سے، مخاطب ہوتا ہے بندے سے۔ خلق الانسان، اس رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ کہیں اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو سوکھی مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو گیلی اور سنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور کہیں اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ بہرحال انسان کی اصل حقیقت تو مٹی ہی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پھر ومنہا نخرجکم، پھر اسی سے ہم تم کو ایک دن، ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا، پھر اسی کے طرف ہم تم کو لوٹا رہے ہیں، پھر اسی سے ہم تم کو ایک دن نکالیں گے۔ مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ہی اللہ لوٹا دیتا ہے، پھر اسی مٹی سے اللہ پاک ایک دن انسان کو بنا کے کھڑا کر لے گا۔ قرآن کریم میں سورہ قاف میں اللہ پاک نے اس عنوان کو بیان کیا ہے اس طرح، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مٹی کے جن ذروں میں تم بکھر کے گم ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر صدیاں گزر جائیں گی، کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ پردادا کی قبر کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ دادا پردادا کی قبر اور دادا کے پردادا کے باپ کی قبر، یعنی کسی کو کہتے تھے ہمارے استاد دادا پردادا، اس کے آگے کے دادا کو کیا کہتے ہیں؟ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا پکڑ دادا کہتے ہیں، اس کے آگے میں بھی نہیں بول سکتا۔ تو ہم 3-4 دادا کی قبر یاد نہیں رکھ سکتے، چوتھے دادا کی قبر یاد نہیں، صرف چوتھے، اور زمانہ کتنا گزرا؟ صرف نبی کے زمانہ گزرتے ہوئے 1450 سال ہونے کو جا رہا ہے، اور ہمیں 4 دادا کی قبر معلوم نہیں۔ اللہ فرماتا خلق الانسان، میں نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں لوٹاؤں گا، پھر اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کر کے میں کھڑا کر لوں گا، مٹی کے ذروں کو میں آرڈر دوں گا بن کے کھڑا ہو جا، چل نکالو میرے انسان کے ذروں کو جو تم نے کھا لیا ہے، ایک اللہ پاک آرڈر دے گا اور سب کوئی بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کا لفظ ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ادھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کا پاور اتنا ہوگا کہ اس کی آواز دنیا میں پھیلتے ہی سب بن کے کھڑے ہو جائیں گے، سب تیار ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے بیان سکھایا۔ بیان کا اصل معنی ہے ظاہر کرنا، بیان کا معنی ہے ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے ظاہر کرنا۔ انسان اپنی زبان سے اپنے دل کی بات کو کتنا حسین انداز میں ظاہر کرتا ہے، اپنے دماغ کے بنائے ہوئے پلان کو اپنی زبان سے کتنا بہترین انداز میں ظاہر کرتا ہے، اپنے عزائم اور اپنے ارادے کو اپنی زبان سے کتنا بہترین انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، میرا فلاں جگہ میری زمین ہے، وہاں پر مجھے 2 بلڈنگ بنانی ہے اور اس کے گراؤنڈ میں ایک بہترین مسجد بنانی ہے، یہ عزائم ہے دماغ میں عزائم، اور زبان سے کتنا حسین انداز میں اس کو نکال رہا ہے۔ دل میں کوئی بات آتی ہے زبان سے پیارے انداز میں بولتا ہے، دماغ میں کوئی بات آتی ہے زبان سے علمہ البیان، یہ زبان سے الفاظ کے ساتھ بولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ وہاں ہوگا جو کوئی بولنا نہیں جانتا، گونگا ہے، اس کے پاس کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ رب پروردگار نے بولنے کی جو صفت اور نعمت مجھے عطا کی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ جو بولنا نہیں جانتا وہ اپنی بات اپنی بیوی سے نہیں کر سکتا، اپنی بات اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکتا، اپنی بات اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا۔ علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو کیا سکھایا؟
بیان، ورنہ لفظ بیان اگر بولتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں کہ جی مولانا بیان کر رہے ہیں، نہیں، بیان ہم سب کر رہے ہیں، اپنی معافی ضمیر کو، اپنے دل کے ارادے کو، اپنے عزائم اور ارادے کو، اپنی سوچ اور فکر کو ہم سب بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ رحمان کا کرم ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب سب کا دونوں کا ایک حساب ہے۔ آفتاب اور مہتاب، مہتاب کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو، آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ سورج اور چاند دونوں کا ایک حساب ہے۔ سورج اور چاند بنا کب ہے؟ اس کی کوئی ڈیٹ ہے کتابوں میں، تاریخ میں؟ کسی نے پڑھا ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی ہسٹری میں موجود ہے؟ کسی سائنسداں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی سورج کو لٹکانے والا فلاں سائنسداں ہے، چاند کا چلانے والا فلاں سائنسداں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی تاریخ نہیں، کوئی ڈیٹ نہیں۔ کس زمانے میں اللہ پاک نے اس کو لٹکایا ہے اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ کوئی خرابی ہوئی، ریپیرنگ کی ضرورت پڑی، کبھی سورج کی روشنی کم ہو گئی؟ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کا ایک متعین حساب ہے۔ اللہ نے جیسا نظام فٹ کر دیا ہے ویسے ہی چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ یہ زمین سے یہ سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے۔ چاند کے اوپر لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کوئی بلب لٹکا ہوا ہے، بلکہ وہاں زمین ہے۔ چاند کے اوپر سے خود انڈیا والے چاند پہ گئے تو وہاں سے مٹی لے کر کے آئے، اور مٹی لانے کے بعد اس پر اناج اگا کر دیکھے تو اس میں اناج اگ رہا ہے۔ تو وہ چاند ہے یا زمین ہے یا مٹی ہے؟ یہ اللہ کی عجیب شان ہے۔ چاند پہ چلے گئے، وہاں سے جا کر مٹی اٹھا کر لائے، وہاں پر بڑے بڑے پتھر اور چٹان بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ کیسے اللہ پاک نے فٹ کیا ہے۔ زمین سے ہم اس کو اتنا چھوٹا سا گول ایک بلب کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ سورج کتنا بڑا ہے، صبح نکلتا ہے شام کو ڈوبتا ہے، اس کی سائز گھٹتی بڑھتی نہیں ہے۔ وہ جو صبح کو جو دھیرے دھیرے نکل کر جو ایک گیند کی طرح بنا تو وہ دن بھر گیند کی طرح ہے، لیکن اس کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا؟ اور ہمیں کتنا بڑا دکھتا ہے؟ ایک گیند کی طرح، فٹ بال کی طرح دکھ رہا ہے۔ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سب کا اللہ نے حساب رکھا ہے۔ سورہ یاسین پڑھیں گے اللہ آپ تو وہاں پر اللہ فرماتا ہے والشمس لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وہاں اللہ پاک نے سورج اور چاند کے نظام کو بیان کیا ہے کہ سورج اور چاند کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جاننے والے، زبردست جاننے والے پروردگار نے اس نظام کو فٹ کر دیا ہے، سورج اور چاند کے نظام کو۔ اللہ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کا ایک حساب ہے جو متعین ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ والنجم والشجر یسجدان، دیکھیے یہ آسان صورت ہے، سب لوگ آسانی سے پڑھتے ہیں اس کو، اس لیے میں نے پہلے اس صورت کا انتخاب کیا۔ سورج، اللہ فرماتا ہے کہ نجم اور شجر دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ نجم اور شجر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے تنے دار درخت اور بے تنے دار درخت، ٹہنی والی درخت اور بغیر ٹہنی والی درخت۔ بغیر ٹہنی والی درخت کو بیلدار درخت کہتے ہیں۔ لوکی کا درخت دیکھے کسی نے؟ کدو کا درخت، اسی طرح تڑے ہوتا ہے نا، تڑے بازار میں بکتا ہے، تڑے کا درخت دیکھا ہے؟ یہ بیلدار ہے، ٹہنی دار شاخ والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ٹہنی دار درخت ہو یا بے ٹہنی دار درخت ہو، بیلدار درخت ہو یا بغیر بیلدار درخت ہو، یسجدان دونوں اللہ کو سجدہ ریز ہیں۔ کیسے سجدہ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے؟ ہمیں معلوم نہیں، لیکن خبر اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ تنے دار درخت اور بے تنے دار درخت سب اللہ کو سجدہ ریز ہیں۔ ان کے سجدے کی کیا شکل ہے ہمیں معلوم نہیں، پر ہیں وہ سجدہ ریز، اور انسان ان کو بلانا پڑتا ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ گشت کے لیے، گشت میں جاتے ہیں تو نماز کے لیے انہیں کہنا پڑتا ہے۔ ایک جگہ ایک زمانے میں گئے تھے تو کہتے کہ جی ہم ناپاک ہیں، یہ جواب ہے ان کا۔ ان کو کہتے ہیں آؤ نماز کو، تو کہتے ہیں ہم ابھی ناپاک ہیں۔ کتنا آسانی سے بندہ کہتا ہے ہم ناپاک ہیں۔ بلاتے ہیں سجدے کے لیے تو کہتے ہیں ناپاک ہے۔ جو کوئی سجدہ نہیں کرتا روئے زمین میں، قیامت کے دن بھی ایک سجدہ ہوگا حشر میں۔ حشر میں اس سجدے کی توفیق نہیں ہوگی جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا۔
قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے دنیا کی سجدوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے بزرگوں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ایک بار نہیں کروڑوں ہاں کروڑ احسان ہے کہ اس رب نے ہم کو سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم رات کا حصہ گزارنے کے بعد صبح سویرے بھی دن کا ابتدا ہم سجدے کے ذریعے سے کریں گے، کر رہے ہیں۔ ہم نے سجدہ کر لیا مالک کو، اور اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس پر مفسرین کرام نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر بندہ اللہ سے سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے تو کبھی کبھی شکرانے کا سجدہ کر کے اللہ سے کچھ بات کر لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے، تو اللہ سے بات کرنے کے لیے عرش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ وہیں سے سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا کانٹیکٹ اتنا بہترین ہے سب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کی ایک ساتھ سن لیتا ہے۔ ہم چار کی ایک ساتھ نہیں سن سکتے، ایک آدمی ادھر سے بولے، ایک آدمی پیچھے سے، ایک آدمی آگے سے، ایک آدمی دائیں بائیں سے، ہم چار کی ایک ساتھ سن نہیں سکتے۔ وہ پروردگار اتنا پاورفل ہے، اس کا نظام و سسٹم ایک ساتھ وہ سب کی سن لیتا ہے۔ اگر لاکھوں لوگ ایک ساتھ سجدے میں گرے ہیں تو اللہ سب کی ایک ساتھ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور اللہ پاک اس کی ضرورت کو پوری بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے بندہ کو کبھی سجدے شکر ادا کر کے سجدے میں جا کر اللہ سے کچھ بات کر لینی چاہیے، ہے نا؟ دل میں کچھ باتیں ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس باتیں نہیں رہتی ہے کرنے کے لیے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی چاہیے۔ جو نہیں ہونے کا وہ بھی وہاں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہونے نہ ہونے کا معیار وہیں پر ہے، جو نہیں ہونے کا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ جو کچھ بھی مانگنا ہو سجدے میں جا کر اللہ سے مانگ لینا چاہیے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور زمین میں ترازو رکھی۔ دیکھیے سسٹم اللہ کے بیان کرنے کا، آسمان کو بلند کیا اور نیچے اللہ نے ترازو رکھی۔ آسمان کو کتنا بلند کیا؟ کوئی چھو سکتا ہے اس کو؟ حدیث میں اس کی مسافت اور اس کی دوری 500 سال بیان کیا ہے۔ لوگ چاند پر تو چلے گئے، اور دنیا کے کس اسٹیج پر ہیں ہم ابھی؟ نبی فرماتے ہیں میں اور قیامت دونوں اس طرح ہے، یعنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، یعنی قیامت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن زمانہ کتنے گزرے؟ 1400 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک یہ دوری پوری نہیں ہوئی۔ آگے اور یہ دوری کتنی باقی ہے کسی کو معلوم نہیں۔ ابھی چاند پر پہنچے ہیں، سورج پہ پہنچے نہیں پہنچے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان اور ہر ایک 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ انسان جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کی زندگی 100 سال بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو پیدا ہونے کے دن اگر اڑنا شروع کرے تو 500 سال اس کے پورے ہو سکتے ہیں؟ 500 سال۔ اس سے اندازہ ہوا آسمان کوئی چھو نہیں سکتا، چھونے والی ذات ایک تھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ ہم اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو جبریل علیہ السلام دروازے پہ لے کے گئے تو اندر سے آواز آئی کون؟ کہنے لگے میں جبریل۔ کہنے لگے آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہ ہاں میرے ساتھ ایک مہمان ہے۔ تو دروازہ کھول دیا گیا، آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے کسی کے لیے آسمان کا دروازہ کسی مخلوق کے لیے نہیں کھولا گیا۔ اللہ فرماتا ہے مخلوق سے مراد کسی انسان کے لیے، فرشتے کے علاوہ۔ فرشتے تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ آسمان کتنا بلند ہے کسی کو معلوم نہیں، اور آسمان کتنا بہترین ہے، کتنا مضبوط ہے، وہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، صرف سوچ سکتے ہیں کہ آسمان کتنا مضبوط ہے۔ آسمان میں کوئی پلر ہے؟ ایک آدمی ایک سلیب ڈالتا ہے تو کتنی بڑی سلیب ڈال سکتا ہے کہ جس کے بیچ میں کوئی پلر نہ ہو؟ کتنی بڑی سلیب ڈال سکتا ہے آدمی، لیکن اتنا بڑا سلیب اللہ پاک نے ڈال کے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو آسمان کی طرف، بغیر عمد ترونہا، اس میں کوئی سپورٹ نہیں، کوئی پلر نہیں، تم دیکھ رہے ہو؟ اللہ فرماتا ترونہا، تم دیکھ رہے ہو؟ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں فرمایا اللہ پاک نے، میرے آسمان کو تم غور سے دیکھو، اور ایک بار نہیں بار بار دیکھو، ایک بار نہیں
بار بار دیکھو تمہاری نگاہ ذلیل ہو کر واپس ہو جائے گی مگر میرے آسمان میں کوئی شکن پھٹن دڑار کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے اتنا بہترین آسمان ہمارے اوپر لٹکایا ہے۔ ووضع المیزان، اللہ فرماتا ہے میں نے میزان کو ترازو کو زمین میں رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم اس میزان کے تعلق سے، ترازو کے تعلق سے سرکشی نافرمانی نہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرنا، تول میں کمی نہ کرنا۔ یہ کس چیز کی بات کہی جا رہی ہے؟ ترازو کی بات۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ رحمان جیسی مشہور و معروف سورت میں اللہ پاک نے ترازو اور ناپ تول کا نظام بیان کیا ہے۔ ناپ تول کا نظام بیان کیا۔ اب اس کی دو شکلیں ہیں۔ انسان یا تو ایمانی اور اسلامی اعتبار سے اپنا ناپ تول برابر رکھے، کسی کو گھٹائے بڑھائے نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ہم اگر ناپ تول لین دین کر رہے ہیں تو لین دین میں ڈنڈی سیدھی رہنی چاہیے۔ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی آیت پر ہم ختم کرتے ہیں، 2 آیت کی تفسیر وہ اگلے کل لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو دیکھا وہاں پر مارکیٹ یہودیوں کا ہے، اور یہودیوں نے مارکیٹ میں ایسا نظام فٹ کر کے رکھا ہے جس سے دوسروں کے اوپر ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر مسلمان جو مدینے کے ہیں اور ہجرت کر کے مکہ سے گئے ہیں، ان کے اوپر ڈبل ٹیکس، ڈبل ان کے اوپر جرم ہے۔ اچھا، ان کے ترازو 2 قسم کے تھے، لینے والے ترازو الگ اور دینے والے ترازو الگ۔ لینا ہے تو جھکتا لیتے تھے، دینا ہے تو کم کر کے دیتے تھے، اس میں تھوڑا کم۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے طرف سے بیجا ظلم ہو رہا ہے، ٹیکس بھی ان کے طرف سے زیادہ ہے، اور لینے دینے کا معاملہ بھی اتنا خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی مارکیٹ قائم کی۔ یہ میں نے ایک مرتبہ جمعہ میں اس پر ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی مارکیٹ قائم کر کے آپ نے فرمایا سب سے پہلے اس بازار میں کوئی ٹیکس نہیں، کسی کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، اور لینے اور دینے کا ترازو ایک ہی ہوگا، آپ نے یہ فرمایا۔ دوسرا، آپ نے صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا جو کوئی مال میرے اس مارکیٹ میں اتارے گا گویا اس نے جنت میں سودا کیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے مزاج بنا کر آپ نے ترازو کا نظام کو بہترین فٹ کیا۔ ایک ترازو آخرت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وزن اعمال کے لیے، اعمال تولنے کے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ترازو لگائے گا جو انسان کے اعمال کو تولے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے اعمال تولنے کے لیے اللہ ترازو ہی نہیں لگائے گا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القیامتی وزنا، کہ ہم وزن کے لیے قیامت کے دن بعض لوگوں کے لیے ترازو ہی نہیں لگائیں گے، ہے ہی نہیں ان کے کھاتے میں کچھ تو ہم اس کا ناپیں کیا، اس کا ہم تولے کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم کرو انصاف کے ساتھ وزن کو، اور اس کے تول میں کوئی بھی کمی نہ کیا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔